نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے اندازہ ہو میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، کہ تکبر، غرور کتنا بری بلا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے اور اس کا رزلٹ کس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک جگہ پر دعوت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ جو سامنے تھانہ ہے، بتاتا نہیں ہوں کراچی کا کون سا تھانہ، اس تھانے میں چڑیا پر نہیں مار سکتی، میرے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، میں جو چاہتا ہوں اس تھانے میں وہی ہوتا ہے، یہ سارا تھانہ میرے تابع ہے، ایس ایچ او ہو، ایس آئی ہو، پورا عملہ میرے تابع، میں جو کرتا ہوں۔ بڑے بول تھے یہ، اور یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں جو مینیج کرتے ہیں اس طرح کے تھانوں کو وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اللہ بڑے بول کو اللہ نیچا کرتے ہیں اور اللہ تکبر کو توڑتے ہیں، غرور کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اس لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا ہو۔ باقی مینیج کرتے ہیں تھانوں کو، پاکستان میں یہ ہوتا ہے، کئی کی تھانوں کو ایک بندہ بھی مینیج کرتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن تکبر، غرور یہ تباہ کر دیتا ہے، یہ برباد کر دیتا ہے۔ اب جب یہ بندہ بول رہا تھا جس لمحے، وہ ایک دن مثلا دوپہر کو بات کر رہا ہے، اس سے اگلے دن اس کا بیٹا گرفتار ہوتا ہے، اس کا بھتیجا گرفتار ہوتا ہے، ایسے جرم میں جس میں کئی مہینے لگ گئے اسی بندے کو چھڑوانے کے لیے، لیکن نہ بیٹا نہ بھتیجا چھوٹ سکا، شاید ایک چھوٹا اور ایک نہ چھوٹ سکا، بھتیجا تھا یا بیٹا تھا، تو وہ عبرت کا نشان بن گیا کہ شاید اسے یاد بھی نہ ہو کہ میں نے یہ جملے بولے تھے، اللہ نے اس کو توڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، دنیا میں جو بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، افسر ہو یا ماتحت ہو، مل آنر ہو یا مزدور ہو، بڑے بول جب کوئی بولتا ہے تو اللہ اسی کو توڑتا ہے۔ یاد ہوگا کہ سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک، اس کے بنانے والے انجینئر نے کیا کہا تھا کہ چٹان سے بھی ٹکرائے گا تو چٹان ٹوٹ جائے گی، جہاز کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کیسے توڑا اس کے لفظوں کو، اس کے غرور کو، اس کے تکبر کو، کہ ابھی پہلی پرواز دنیا بھر کے لیے نکل رہا تھا انگلینڈ سے، اور وہ چٹان سے ٹکرایا اور پاش پاش ہو گیا، عبرت کا نشان بن گیا کہ آج بھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ نیچے جاتے ہیں، کئی ہزار فٹ نیچے پانی میں گہرائی میں جاتے ہیں۔ ابھی بھی ایک آبدود میں گئے، اس میں پاکستان کا ایک باپ بیٹا 15 کروڑ روپے دے کر، ڈیفنس کراچی پاکستان کا ایک مالدار، اس کا بیٹا نوجوان 15 کروڑ دے کر، اور 3 بندے اور تھے، آبدود گئے، آبدود پھٹ گئی وہاں جگہ پر جہاں ٹائٹینک ڈوبا ہوا ہے، اور وہ ثابت واپس نہیں آ سکے، زندہ واپس نہیں آ سکے، زندہ گئے مردہ واپس ہے، بلکہ اب مل ہی نہیں سکے۔ تو یہ ہے عبرتناک انجام تکبر کا، غرور کا، مغروریت کا، بڑے بول کا۔ تو آئیے طے کر لیجیے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بڑے بول ہم سارے بولتے ہیں، جب بھی اس طرح کا غلطی سے بول نکل جائے میری بہنوں سے، میرے بھائیوں سے، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، تو توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ اس غرور کو، تکبر کو توڑتے نہیں ہیں، اللہ سے معافی مانگ لے، نہیں معافی مانگی تو اللہ عبرت کا نشان بناتے ہیں، چاہے وہ بھائی ہو یا بہن ہو۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ وہ آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں کہ حیدرآباد، کراچی سے آگے حیدرآباد، ایک بہن کو رشتے کی ضرورت تھی اپنے بیٹے کے لیے، جو وہاں اس نے جو الزام لگایا اس بچی پر، کچھ ہی سال میں اسی بچی کی محتاج ہو کر، ایڑیاں رگڑ کر موت کے قریب پہنچی، اسی بچی نے بچایا جس پر اس نے الزام لگایا۔ تو بڑے بول بولے تھے، میں بڑے بول نہیں بتاتا، نہ وہ جگہ بتاتا ہوں، کہیں ایسا نہ اس کے خاندان میں بات پہنچ جائے، ان کو دکھ نہ پہنچے، تو ورنہ عبرت کا نشان بنایا اللہ نے، چونکہ بول بڑے بولے تھے۔ اس بڑی بہن نے جو اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے گئی تھی، اس نے الزام لگایا تھا اس بچی پر، اور بڑے بول بولے تھے، اللہ نے ایسا توڑا کہ اسی کو اسی کا محتاج بنا دیا۔ اللہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اگر بڑے بول بول لیے اللہ کی طرف فوری رجوع کیا کریں میرے بھائی میرے بہنیں۔ امید ہے یہ چھوٹی سی واقعات عبرت حاصل کریں گے میرے بھائی میرے بہنیں، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔